الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت رحمة ولم أبعث لماما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نار ومن نجم. मेरे मुआज़िज़ दोस्तों और बुजुर्गों, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन के मौजू पर गुज़ारिशात का सिलसिला आप हज़रात के सामने चल रहा है। गुज़िश्ता जुम्मे में मैंने अर्ज़ किया था कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आम्मा का सिलसिला आलम अज़हर
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ عالم ازل میں کس طرح ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے عام تھی، اس کی دلیل آپ کے سامنے قرآن اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں عرض کر دی تھی۔ دوسری بات میں عرض کی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا کے اندر بھی رحمت ہے اور عالم معراج کے اندر بھی اور عالم قیامت کے اندر بھی۔ عالم دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اول ما خلق اللہ النور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا۔ اب فرمایا کہ یہاں پر نور سے مراد حصی نور نہیں ہے کہ جو انسان محسوس کر سکے، جس طرح کہ سورج کی روشنی ہے، سورج کا نور ہے، چاند کا نور اور اس کی روشنی ہے، کہ اس کا انسان احساس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ اس نور سے نور معنوی مراد ہے، نور حصی نہیں۔ اور نور حصی کے مقابلے میں نور جو معنوی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نور سے مراد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علم گون دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم علم بنایا ہے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں معجزات عطا فرمائے، ایسے معجزات بھی ہیں کہ جن کا اثر آسمانوں میں ظاہر ہوا، آواز کو سلو کر دیں، اور ایسے معجزات بھی ہیں کہ جن کا اثر زمین پر ظاہر ہوا، ایسے معجزات بھی ہیں کہ جن کا اثر حیوانات کے اندر ظاہر ہوا، اور ایسے معجزات بھی ہیں کہ جن کا اثر شجرات اور حجرات کے اندر ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو، جسے معجزہ شق قمر کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے آسمان کے اندر معجزہ ظاہر ہوا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو۔ اسی طرح حیوانات نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، اور حجرات و شجرات، پتھروں نے اور درختوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت اور گواہی دی۔ تو بے شمار معجزات اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن فرمایا کہ ان تمام معجزات میں سے سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ علمی معجزہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ علمی عطا فرمایا، جو قرآن کی شکل کے اندر ہے، اور جو اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت کے اندر اور تمام احکامات کی جامعیت کے لحاظ سے مکمل معجزہ، اور ایسا معجزہ ہے یہ علمی معجزہ کہ جو اس وقت بھی دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قائم و دائم ہے اور قیامت تک دنیا کے اندر رہے۔ ایسا معجزہ ہے کہ
اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فرمایا کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات مل جائیں اور یہ سارے ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس بات کا ایک کوشش کریں کہ قرآن کی مثل کوئی کتاب بنا کر کے لے آئیں، تو اللہ نے چیلنج کیا لا یأتون بمثلہ، کہ یہ کبھی بھی قرآن کی مثل بنانے کے اوپر قادر نہیں ہوں گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر یہ انسان اور جنات آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ایک دوسرے کی پشت پر کھڑے ہو جائیں. اور پورا قرآن تو دور کی بات ہے. فرمایا ام یقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللہ. کہ یہ لوگ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محبوب یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے جواب میں فرما دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ چلو تم بھی قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر کے دکھلا دو. اور اگر خود نہیں بنا سکتے تو وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کو چھوڑ کر کے جس مخلوق کو بھی اپنے ساتھ بلانا چاہتے ہو بلا اور ان کی مدد حاصل کر دو اور قرآن جیسی 10 صورتیں لا کر کے پیش کر دو. تو فرمایا کہ تم اس کے اوپر قادر نہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور چیلنج دیا. فرمایا یقولون افترى قل فأتوا بسورة من مثله، 10 صورتوں کو چھوڑ دو، قرآن جیسی ایک صورت لا کر کے دکھلا دو. تو ایسا اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ عطا فرمایا کہ جو قیامت تک اپنے چیلنج کے ساتھ اس دنیا کے اندر قائم و دائم. تو فرمایا کہ اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ سارا کا سارا نظام کمالات کی بنیاد پر چل رہا ہے، نقصان کی بنیاد پر نہیں چل رہا. اور کمالات جتنے بھی ہیں تمام کمالات کا تعلق جو ہے وہ علم کے ساتھ، اور مجسمہ علم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ رب العزت نے علم آپ کے اندر اس طرح گون دیا ہے کہ ساری کائنات ازل سے لے کر کے ابد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی محتاج ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے استفادہ کر رہی ہے. اس لیے فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان انبیاء کی جو نبوت ہے وہ نبوت بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تابع ہے. اولیاء کی جو ولایت ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تابع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصلی ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو نبوتیں ہیں فرمایا کہ وہ نبوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تابع ہیں. اسی لیے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج کے موقع پر مسجد اقصی کے اندر جب انبیاء علیہ السلام کا اکٹھ ہوا تو وہاں پر امامت کے جو فرائض تھے وہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کا امام بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز تمام انبیاء علیہ السلام کو پڑھائی اور نماز کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام نے تقریریں کی اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اپنے اپنے انداز کے اندر اپنے اپنے الفاظ میں. اللہ نے جو انبیاء علیہ السلام کو فضائل عطا فرمائے تھے، معجزات عطا فرمائے تھے، ان معجزات کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس ذات نے مجھے صفی اللہ بنایا اور اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا اور پھر فرشتوں سے مجھے سجدہ کروایا اور مجھے اولاد عطا فرمائی اور اس اولاد سے ساری روئے زمین کو بھر دیا.
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وآتانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا یؤتم بی وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما۔ فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے اتخذنی خلیلا، جس ذات نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، وآتانی ملکا عظیما، اور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے بہت بڑا ملک عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اس ذات نے مجھے امام مقتدی اور پیشوا بنایا، اور اس ذات نے آگ سے میری حفاظت کی کہ جب نمرود نے آگ کے اندر مجھے ڈالا تو اس ذات نے انقذنی من النار، اس آگ سے مجھے بچایا، وجعلها علی بردا وسلاما، اس ذات نے اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا، گل و گلزار بنا دیا۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما وجعل ملاکال فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی وجعل من امتی قوما یهدون بالحق وبہ یعدلون۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا اور براہ راست کوئی دور کی مجھ سے کلام کیا، وجعل هلاك فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی، اور اس ذات نے فرعون کو میرے ہاتھوں غرق کیا اور بنی اسرائیل کو بحر قلزم کے اندر میرے ہاتھوں سے نجات عطا فرمائی، وجعل من امتی قوما یهدون بالحق، اور اس ذات نے میری امت کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جو حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ الذی جعل لی ملکا عظیما وعلمنی الزبور وألان لی الحدید وسخر لی الجبال یسبحن والطیر وآتانی الحکمت وفصل الخطاب۔ فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی، وعلمنی الزبور، اور آسمانی کتاب زبور کی مجھے تعلیم دی، زبور کی مجھے تعلیم دی گئی، مجھے سکھلائی گئی، وألان لی الحدید، اور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس ذات نے لوہے کو میرے لیے موم بنا دیا کہ داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے اور موم کی طرف جو چاہتے تھے جس طرف چاہتے تھے اس کو پھیر دیتے تھے، وَسَخَّرَ لِيَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور تمام تعریف اس ذات کے لیے ہیں جس نے میرے پہاڑوں کو مسخر بنا دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی مناجات بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی اس مناجات کے اندر شریک ہو کر ڈوبنے لگتے تھے۔ وَعَلَّمَنِي الحکمہ، فرمایا کہ اس ذات کا شکر ہے کہ جس ذات نے مجھے حکمت کی تعلیم دی اور مجھے تقریر دل پذیر عطا فرمائی، قوت بیان عطا فرمائی۔ عظیم خطیب اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بنایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح وسخر لی الشیاطین یعملون ما شئت من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات وعلمنی منطق الطیر وفضلنی علی کثیر من عبادی المؤمنین۔ فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے سخر لی الریاح، عوام کو میرے مسخر کر دی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا اور انہیں یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ بس ہوا کو جو ہے وہ کتابیں کر دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے اور ہوا سلیمان
سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے کر کے فضا کے اندر بلند ہو جاتے ہیں، اور پھر جب فضا کے اندر بلند ہو جاتے ہیں تو آہستہ سے بیچ کے اندر جو ہے ہوا سلیمان علیہ السلام کو، ان کی پورے قبیلے کو، خاندان کو، ان کے لشکر کو لے کر کے چلتے تھے۔ بڑے بڑے دیگ جو ہے وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وَسَخَّرَ لِيَ الرِّيَاحَ وَسَخَّرَ لِي الشَّيَاطِينَ يَعْمَلُونَ مَا شِئْتُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ۔ اس ذات کا شکر ہے، اس کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے شیاطین کے لشکروں کو، جنات کے لشکروں کو میرے تابع کر دی، کہ سلیمان علیہ السلام ان شیاطین کو حکم دے کر کے یعملون لہ ما یشاء من محارب، بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی عمارتیں جو ہے ان جنات اور شیاطین کے ذریعے سے تعمیر کرتے تھے۔ فرمایا کہ یروشلم کا جو علاقہ ہے، یہ جو شہر بسایا گیا سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ان جنات اور شیاطین کے ذریعے سے، اور مسجد اقصی کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کے ذریعے سے کی۔ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، بڑی بڑی ہنڈیاں جو ہیں ان جنات اور شیاطین کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام بناتے تھے۔ اور فرمایا فَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے بہت سے بندوں کی اوپر مجھے فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے مجھے منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا۔ کوئی پرندہ بولتا تھا، سلیمان علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ یہ پرندہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے، اور ان الفاظ کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام گزر رہے وادی طائف کے اندر، اور بعض روایات کے مطابق شام کے علاقے کے اندر کے نیچے جو ہے چیونٹی ہے، اور وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کو نصیحت کر رہی ہے۔ وقالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ ایک چیونٹی جو ہے دوسری چیونٹیوں کو یہ اعلان کر کے بتا رہی ہے کہ ایک چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر گھروں میں داخل ہو جاتے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری کے اندر تمہیں جو ہے اپنے پاؤں کے نیچے مسل دے، اپنے پاؤں کے نیچے رون دے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی۔ اب اس چیونٹی کی اس آواز کو 3 میل کی مسافت پر سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، اور فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی اس بات کو سن کر کے سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، ہنس پڑے، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور میں وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، جو نعمتیں تو نے مجھ پر فرمائی ہیں، میرے ماں باپ پر فرمائی ہیں، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے اعمال کر سکوں کہ وہ اعمال تیری رضا اور تیری خوشنودی کا سبب اور باعث بنے، اور اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر شمار کرنا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کی۔ الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ وجعل مثلی مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا، روح اللہ بنایا، وجعل مثلی مثل آدم، اور اللہ رب العزت نے مجھے آدم علیہ السلام کی مثل بنایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، ثم قال له کن فیکون، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہو جا تو ہو گئے، ان کے اندر روح پڑ گئی۔ ایسی اللہ رب العزت نے مجھے بھی بغیر باپ کے پیدا کیا، صرف ماں سے پیدا کیا۔ وجعلنی، اور اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی، انی اخلق من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں پرندے
کی صورت بنا دیتا ہوں، اس کے اندر پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا ہے۔ اور جو معجزات اندھے اور کوڑی ہوتے ہیں ان کے اوپر جب میں دم کرتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور جو مردے ہوتے ہیں ان کو اللہ کے حکم سے میں زندہ کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ذات نے مجھے یہ معجزات عطا کیے، ورفعنی کہ مجھے زمین سے آسمان کی طرف اٹھا دیا، وطہرنی اور مجھے تمام الزامات سے پاک کیا، وأعاذنی وأمی من الشیطان الرجیم مجھے اور میری ماں کو شیطان کے وار سے اور شیطان کی شر سے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ تو سب سے آخر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی القرآن فیہ تبیانا لکل شیء وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولین والآخرین واشرح لی صدری ووضع عنی وزری وارفع لی ذکری وجعلنی خاتما وفاتحا۔ میں تمام تعریفیں اور ذات کے لیے ارسلنی رحمت للعالمین جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور اس ذات نے میرے اوپر ایسی کتاب نازل کی فیہ تبیان لکل شیء جس کتاب کے اندر جانے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر کے بیان کر دیے، وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس اور اس ذات نے مجھے ایسی امت عطا فرمائی کہ جو تمام امتوں سے بہتر ہے، اور جو انسانیت کی نفع کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، جس کو اللہ رب العزت نے وجود عطا فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اور منہیات سے، منکرات سے، برائیوں سے روکتے ہیں۔ وجعل امتی هم الاولین والآخرین اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسی امت عطا فرمائی کہ میری امت ہی سب سے پہلی امت ہے اور سب سے آخری امت بھی، سب سے آخری امت کہ سب سے آخر میں دنیا کے اندر ہے، اور سب سے پہلے اس اعتبار سے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو داخلہ ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلے۔ اور فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ واشرح لی صدری جس ذات نے میرا سینہ میرے لیے کھول دیا، ووضع عنی وزری میرا بوجھ مجھ سے ہلکا کر دیا، وارفع لی ذکری اور میرے ذکر کو بلند کر دیا، جہاں اللہ کا ذکر وہاں اللہ کے محبوب کا ذکر، وجعلنی فاتحا وخاتما اور فرمایا کہ اس ذات نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، نبوت کا سلسلہ میرے پہ ختم کر دیا، اور مجھے فاتح بنا دیا کہ جس طرف میں رخ کرتا ہوں میرا روح جو ہے ایک میل کی مسافت سے جو ہے وہ پہلے سے اس اپنا اثر جو ہے دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا رسول، ایسا رحمت للعالمین اس امت کو عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، لہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کی وجہ سے تم سب کے اوپر فضیلت لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، شفیع الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا رحمت مہدات کہ میں اللہ رب العزت کا عظیم تحفہ ہوں تمہارے لیے کہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہے۔ تو ہر جمعے کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے بارے میں بیان کرنے کے بعد آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو سید الانبیاء، سید الرسل اور امام الانبیاء میں عطا فرمایا ایسے رسول کہ رسولوں نے اس بات کی تمنا کی اور خواہش کی کہ ہمیں اس کی امت کے اندر پیدا کر دیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وصیہ الا اتباعی آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو سوائے میری تابعداری کے ان کے لیے کوئی راستہ نہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں اس آخری رسول کی امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا بغیر کسی درخواست کے۔